بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی، بالحق، حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، جو اللہ رب العزت نے آپ کو دکھایا، ولا تکن، اور نہ آپ ہو جائیں، للخائنین خصیما، خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑا کرنے والے، واستغفر اللہ، اور اللہ رب العزت سے بخشش مانگیے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ یہاں سے لے کر آگے تقریباً 10 سے 12 آیات، 115 نمبر آیات تک ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے، جو اس کے شان نزول میں روایات آتی ہیں کہ یہ آیات نازل کب ہوئی۔ مدینہ میں ایک آدمی تھا تو وہ منافق، لیکن اس کی عادت تھی کہ چوری وغیرہ کرنا، لوگوں کے گھر سے چیزیں چرانا، اور وہ اس طرح کی اس کی عادات تھی۔ اس نے ایک دن ایک مسلمان کے کوئی جنگ کا سامان چوری کیا، ساتھ کوئی میدا وغیرہ یا آٹے کا تھیلا تھا، وہ بھی اس نے چوری کر لیا۔ اب وہ چوری کر، حالانکہ اس نے چوری بھی اپنے چچا کے گھر سے کیا، بالکل ساتھ والا گھر تھا، لیکن چوری کرنے کے بعد چچا کو شک ہوا کہ چوری ہوئی ہے۔ اب تفتیش کی گئی، اس کو شک ہوا کہ میرے بھتیجے نے چوری کی ہے۔ اب اس کو پتہ لگ گیا کہ میرے چچا کو پتہ لگ گیا کہ چوری ہوئی ہے اور میرے پہ شک ہے۔ اس نے وہ سامان اٹھایا، ایک یہودی کے گھر جا کے رکھ دیا، اور خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے دوستوں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ آ گیا کہ میرے چچا کے گھر چوری ہوئی ہے، فلاں یہودی نے چوری کی ہے، آپ اس کے اوپر حد نافذ کریں۔ جب گواہ بھی موجود تھے، مطلب اس کے بھائی بھی موجود تھے، اس کے دوست تھے، پورا قبیلہ موجود تھا، جس کے گھر چوری ہوئی ہے اس نے بھی سوچا کہ شاید فلاں یہودی نے چوری کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آیا، آپ قریب تھا کہ حد نافذ کرتے، اس کے ہاتھ کاٹ دیتے جیسے سزا کا چوری کا حکم ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ان آیات کا نزول فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کروائیں، جو اللہ رب العزت نے آپ کو حق دکھا دیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے سارا واقعہ بیان کیا کہ یہ جو بات ہے، یہ یہودی نے چوری نہیں کی بلکہ اس آدمی نے خود چوری کی ہے، اور فرمایا جو یہ جھگڑا کرنے والے ہیں، آپ ان کے لیے، جو خیانت کرنے والے ہیں، ان کے لیے آپ جھگڑا کرنے والے نہ بنیں۔ یعنی اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فیصلہ کر دیتے یہودی کے بارے میں، تو کتنا بڑا اعتراض اسلام کے اوپر آنا تھا کہ نعوذ باللہ آپ نے ایک غلط فیصلہ ایک یہودی کے بارے میں کیا اور اسلام کی بدنامی ہونی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہونے لگی تھی، لیکن جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصومون الخطا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو بچا لیا اور آپ کی رہنمائی فرما کر اس واقعے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اصل چور کوئی اور ہے، یہ خیانت کرنے والے خود ہی لوگ ہیں جو چوری کر کے دوسروں کے اوپر الزام ٹھہرا رہے ہیں، اس یہودی کا قصور نہیں ہے۔ تو یہاں سے 10-12 آیات اللہ رب العزت اسی واقعے کی طرف بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ سے غلطی ہونے لگی تھی لیکن اللہ نے بچا لیا، تو آپ استغفار کریں اللہ سے، اپنے جو مطلب ایک تھوڑی سی خطا ہونے لگی تھی اس کی بخشش مانگیں، اور ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ بھی اگر اللہ سے بخشش مانگ لیں تو اللہ رب العزت ان کے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو آج کل بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ انسان اگر جس کے اوپر یقین نہیں ہوتا اس کے اوپر یقین کر بیٹھتا ہے، وعلیکم السلام، اس کے بارے میں گواہیاں بھی دیتا ہے، اور جس کے اوپر یقین ہوتا ہے ہم اس کو سچا نہیں سمجھتے۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سچے کو جھوٹا جانیں گے اور جو جھوٹ بولنے والا اس کو سچا جانیں گے۔ جو ایمانت دار آدمی ہے اس کے اوپر یہ الزام ہوگا کہ یہ خیانت کرتا ہے، جو خیانت دار آدمی ہے اس کی چرب لسانی کی وجہ سے اس کو لوگ سمجھیں گے یہ بہت امانت دار آدمی ہے۔ آج تقریباً یہی معاملہ ہو چکا ہے، جو سچ بولنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آدمی سچا نہیں ہے، تو جو خیانت والے ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سچے لوگ ہیں۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جیسے وہ فیصلہ آپ کے پاس آ گیا، اگر بالفرض آپ وہ فیصلہ فرما دیتے تو آپ نے دوسری روایت میں ایک لمبی وضاحت فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، تم بھی میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو۔ بسا اوقات ایک آدمی سچا ہوتا ہے لیکن اس کی زبان اتنی، مطلب وہ فصیح زبان نہیں ہوتا، چرب لسان نہیں ہوتا، وہ اپنا مدعا صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پاتا۔ اور ایک آدمی جھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کی زبان اتنی تیز ہوتی ہے
وہ ذرا بات بنا کر میرے سامنے پیش کرتا ہے. میں بشر ہوں، شاید کہ میں کسی جھوٹے کے بارے میں فیصلہ کر دوں، لیکن فرمایا کہ اگر میں کسی کے بارے ایسا فیصلہ کر دوں تو وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. یعنی اگر آج کوئی میں جھوٹا کیس عدالت میں دائر کروں، عدالت میرے حق میں فیصلہ کر دوں، تو وہ چیز میرے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ چیز میرے لیے حلال نہیں ہے، وہ چیز میری نہیں ہے. فرمایا کہ یہ جہنم کا ٹکڑا ہے، تم لینا چاہو تو لے لو، نہ لینا چاہو تو نہ لو. مطلب اگر تم لے لو گے تو مطلب تمہارا انجام خراب ہو جائے گا، اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اس سے بچ جاؤ. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کیجیے، یختانون انفسہم، کہ جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، لا یحب، نہیں پسند کرتا، ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا، من کان خوانا اثیما، جو بہت خائن سخت گنہگار ہے. یعنی مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، لیکن مراد وہ جھگڑا کرنے والا آدمی ہے، جو وہ قبیلے کا آدمی آیا جھوٹ بول کر، وہ بھی مراد ہے. اور آج کی امت بھی مراد ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ جھگڑا نہ کریں، بے شک میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط ہے تو اس کا ساتھ نہیں دینا. جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے کہ خاندان کی عزت کو بچانا ہے، یہ نہیں دیکھنا کون سچ ہے کون جھوٹ ہے. حتیٰ کہ باپ بھی اپنے بیٹے کے لیے وقتی طور پر جھوٹ بول کر اس کی عزت بچا لیتا ہے، بعد میں جا کے اس کو ڈانٹ ڈپٹ دے بھی دے، لیکن کیا فائدہ، لوگوں کے سامنے تو وہ غلط چیز کو سپورٹ کر رہا ہے. اگر اپنے بیٹے کی غلطی ہے اس کو سمجھا لیں، آپ اچھے طریقے سے سمجھائیں، اس کی تربیت کریں. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ جھگڑا نہ کریں. یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپاؤ کرتے ہیں یعنی چھپتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اور وہ اللہ رب العزت سے نہیں چھپ سکتے. وہو معہم، حالانکہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہوتا ہے. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں کرتا. وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ رب العزت ہمیشہ اس کا جو وہ کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے. یعنی منافقین کا ذکر ہے، اور وہ اس آدمی کا ذکر ہے، اس قبیلے کا ذکر ہے کہ وہ جو رات کو اکیلے بیٹھ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنی عزت کو بچانے کے لیے دوسرے پر الزام لگائیں. فرمایا وہ لوگوں سے بچ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں بچ سکتے. رات کو چھپ کر بھی مشورہ کریں گے، فرمایا اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے. اور 28ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی 3 آدمی موجود نہیں مگر وہ چوتھا اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے. کوئی 5 آدمی موجود نہیں ہوتے بلکہ فرمایا چھٹا اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے. مراد یہ کہ علم کے اعتبار سے اللہ رب العزت ساتھ ہے، نہ کہ اپنے وجود کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہے. علم کے لحاظ سے اللہ رب العزت سب کا احاطہ کیے ہوئے. تو آج یہ بھی ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ رات کو بے شک انسان اکیلا ہو، دن میں اکیلا ہو، کسی کو نہیں پتہ کہ انسان غلط ہے یا صحیح ہے. فرمایا اللہ رب العزت کی ذات سے تم بچ نہیں سکتے، اللہ رب العزت انسان کا احاطہ کرنے والا ہے. ہا انتم ہاؤلائی، سن لو تم ہی وہ لوگ ہو، جادلتم، جنہوں نے اس کی طرف سے جھگڑا کیا، عنہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو کون ان کی طرف سے اللہ رب العزت سے قیامت کے دن جھگڑا کرے گا. ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ان پر وکیل ہوگا. یہاں سے مراد اس آدمی کے بھائی مراد ہیں، اس کے قبیلے والے مراد ہیں. فرمایا کہ تم لوگوں نے دنیا میں تو اس کو بچا لیا، جھگڑا کر کے آپ کے پاس جھوٹے دلیل دے کر گواہی بن کر دنیا میں اس کو بچا رہے ہو. فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں قیامت کے دن کیا تم اس کا ساتھ دے کر اللہ سے جھگڑا کر سکتے ہو، یا اللہ رب العزت کے ہاں بھی تم وکیل بن کر گواہ بن کر اس کو بچا سکتے ہو. فرمایا ایسا کام تم اللہ کے نہیں کر سکتے اللہ کے ہاں، تو دنیا میں بھی اس طرح کا کام تم ہرگز نہ کرو. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو بھی کوئی برائی کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ رب العزت سے بخشش مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ رب العزت کو بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان پائے گا. اللہ رب العزت پھر انہی لوگوں کو مخاطب ہے کہ فرمایا کہ اگر غلطی تم نے کر لی ہے، جھوٹی گواہی دے دی ہے، تو ابھی بھی وقت باقی ہے کہ تم توبہ کر لو. اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تم اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاؤ گے. یا لفظ آیا کہ جو سوءن کوئی برا کام کر لے یا اپنی جان پر ظلم کر لے. بظاہر دونوں گناہ کے کام ہیں، لیکن سو اس گناہ کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، جیسے جھوٹی گواہی دینا یا کسی اور کے اوپر الزام لگا دینا، کسی کا نقصان کرنا، کسی کا مال کھا لینا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی دوسرے کا نقصان کرنا. تو وہ
سو برائی کے اندر آ جائے گا. جی جی اب اس بندے کا تو نقصان ہو گیا, آپ نے خود تو اللہ سے معافی مانگی, لیکن اس بندے جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اس کا جانی نقصان ہو گیا یا مالی نقصان, اس کے لیے پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ خود نہ معاف کر دے. مطلب مراد یہ نہیں ہے کہ صرف میں کسی کا حق کھا لوں اور اللہ سے معافی مانگ لوں میرے گناہ معاف ہو جائیں گے, ایسے نہیں ہے. اس بندے سے بھی معافی مانگنی پڑے گی, جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میرا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. ہاں لیکن پھر بھی یہ روایت آتی ہے کہ اگر انسان نے, مثال ہے کہ نادانی میں اتنے گناہ کیے ہیں, مثال ہے کوئی چور تھا, اب اس نے اتنی چوریاں کی ہیں, بعد میں اس کو توبہ کا خیال آیا, اس نے سچی توبہ کر لی ہے, اب اس کو نہیں یاد کہ میں نے کس کس کا مال چرایا, کس کس کا کھایا, نہیں دے سکتا. ایسے لوگوں کے بارے میں ایک حدیث آتی کہ قیامت کے دن انسان اللہ کے پاس جائے گا, کہے گا اللہ فلاں بندے نے, مطلب اس وقت تو سارے سامنے ہوں گے, کہے گا اللہ اس بندے نے میرا حق کھایا تھا, میرے ساتھ ظلم کیا تھا, اس کو میں معاف نہیں کروں گا. اس کے سامنے اللہ رب العزت ایک خوبصورت 2 محل ہوں گے یا ایک محل کا ذکر ہے, تو وہ دیکھے گا, کہے گا اللہ کس کا ہے. اللہ کہے گا اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا, تو کر سکتا ہے. کہے گا اللہ کیسے. اللہ فرمائیں گے تو اس بندے کو معاف کر دے, وہ باغ وہ محل تیرا ہے. کہے گا اللہ میں نے اس کو معاف کیا, وہ محل میرا. اللہ اسی طرح کا باغ دوسرے آدمی کو دے دیں گے, محل دے دیں گے جس نے گناہ کیا تھا, کیونکہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے. یہ ہے کہ انسان اگر سچے دل سے توبہ کر لے, اس کو احساس ہے کہ یار میں نہیں کسی کا دے سکتا, لیکن ایسے بہت کم ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنی طرف سے دے کے راضی کر کے دوسرے بندے کو معاف کر دیں گے. لیکن عمومی حق یہی ہے کہ انسان جس نے حق کھایا دنیا میں, اس کا حساب کتاب ہوگا, اس سے معافی مانگے گا تو اس کا معاف ہوگا. تو یہ فرمایا کہ سوءن وہ گناہ جو کسی دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو, کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا ہو, یا او یظلم نفسہ ہو, یا اپنی جان پر ظلم کیا ہو, یعنی نماز چھوڑ دی ہے, کسی دوسرے کا نقصان نہیں کیا, صرف اپنا نقصان کیا. تو فرمایا کہ دونوں صورتوں میں اگر تم اللہ سے توبہ کر لو, اللہ رب العزت کو بخشنے والا نہایت مہربان پاؤ گے. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان گناہ کرے, گناہ کرنے کے بعد اس کو خیال آ جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے, شرمندگی ہو جائے, فرمایا اچھا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے, نفل نماز, خاص توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لے. فرمایا اللہ رب العزت اس کا وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں, بلکہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں اگر انسان توبہ دنیا میں کر لے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا, اور جو شخص کوئی گناہ کمائے, فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, تو وہ اسے صرف اپنی جان پر کماتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ رب العزت ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا, کمال حکمت والا ہے. یعنی انسان جو گناہ کماتا ہے, فرمایا کہ اس کا حساب کتاب, اس کا جو انجام ہے وہ اس کے اوپر ہے. دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, میرے گناہ کا بوجھ میں نہیں اٹھانا ہے, آپ نے نہیں اٹھانا. فرمایا کہ جو کام غلط کرے گا اس کا کام اسی کو انجام اس کو بھگتنا پڑے گا, کوئی دوسرا آدمی اس کا گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا. جو انسان گناہ کرے گا وہی اس کا حساب کتاب دے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اگر کسی دوسرے کے لیے گناہ کا باعث بن رہا ہے, میں کسی کی رہنمائی کرتا ہوں کہ یار فلاں گانا سن لو, فلاں فلم دیکھ لو, وہ یہ ہے کہ اس کو بھی گناہ ملے گا, مجھے بھی گناہ ملے گا, کیونکہ میں اس کے لیے رہنمائی کرنے والا بن رہا ہوں. لیکن عام حالات میں جو انسان گناہ کرے گا اس کا انجام اسی کے ساتھ ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً, اور جو کوئی بھی خطا کرے یعنی کوئی غلطی سے گناہ کر لے, او اسمن, یا گناہ کمائے یعنی ارادتاً گناہ کر لے, ثم یرمی بہ بریئا, پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے, فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا, تو یقیناً اس نے بہت بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا. یعنی انسان نے کوئی گناہ کیا, ارادتاً ہو گیا یا غیر ارادی طور پر, بعد میں وہ گناہ وہ کسی اور کے ذمہ لگا دیتا ہے کہ فلاں آدمی نے گناہ کیا. جیسے اس واقعے میں تھا, اس آدمی نے ارادتاً چوری کی, چوری کرنے کے بعد الزام لگا دیا کسی اور کے اوپر کہ چوری اس نے کی ہے, جھوٹا الزام لگا دیا. تو انسان سے کبھی گناہ ارادتاً ہو جاتا ہے, کبھی غیر ارادی طور پر. مثال کے طور پہ میں نے کسی کی چیز پڑھی ہے, یا میں غلطی سے کسی کی چیز توڑ دی ہے, میرا ارادہ نہیں تھا توڑنے کا, اب لیکن چیز مجھ سے ٹوٹ گئی ہے, اب میں اس کو بچانے کے لیے, اپنی جان کو بچانے کے لیے میں کسی اور کے اوپر الزام لگا دوں کہ فلاں آدمی نے آپ کی چیز توڑی ہے. مطلب گناہ میں نے ارادتاً نہیں کیا, لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ گناہ کسی اور کے سر کر رہا ہوں. یا ارادتاً میں نے کسی کی چیز توڑ دی ہے, نقصان کر دیا, جیسے اس نے چوری کی ہے, الزام کسی اور کے اوپر لگا دیا. فرمایا یہ بہت کبیرہ گناہ ہے. اور حدیث میں بھی یہ ہے کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں. اس میں شرک کرنا بھی ہے, والدین کی نافرمانی کرنا بھی ہے, اور ایک اس میں سے گناہ
جھوٹی گواہی دینا یا کسی آدمی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا بھی اس رکوع میں کرنے والے کام۔ حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، نمبر 1 حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، نمبر 2 اللہ رب العزت سے درگزر کرنے کا سوال کرنا، یعنی اللہ سے معافی مانگ کے رہنا۔ رکنے کے کام، جھوٹے لوگوں کا ساتھ دینا، نمبر 2 گناہ کی زندگی گزارنا، یعنی گناہوں میں مبتلا رہنا، نمبر 3 چھپ کر یا اعلانیہ گناہ کرنا، نمبر 4 اپنی غلطی کا الزام دوسرے لوگوں پر لگانا، ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ علیہ، اللہ رب العزت کا فضل آپ پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لہمت طائفۃ تو یقیناً ایک گروہ نے ان میں سے ارادہ کر لیا تھا، منہم ان یضلوک کہ وہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں، وما یضلون الا انفسہم حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو غلطی میں نہیں ڈال رہے تھے، وما یضرونک من شیء اور آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ اور اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، وعلمک ما لم تکن تعلم اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما اور اللہ رب العزت کا فضل ہمیشہ سے آپ پر بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیچھے ہم نے پڑھا تھا 4 سے 5 لیکچر پیچھے، آیت نمبر غالباً 83 تھی، اس میں صحابہ کرام کے بارے آیا تھا کہ جب لوگ بری افواہیں پھیلاتے تھے مسلمانوں کے بارے، منافقین، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کا صحابہ کرام پر فضل تھا کہ صحابہ کرام ان کی بری افواہوں کو سن کر گمراہ نہیں ہوئے، سیدھے راستے سے نہیں ہٹے، اسلام سے نہیں پھر گئے۔ وہاں فرمایا تھا کہ صحابہ کرام پر اللہ کا فضل ہے، یہاں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل ہے کہ لوگوں نے تو چاہا تھا کہ آپ سے غلط فیصلہ کروا دیں، آپ کو راہ راست سے ہٹا دیں، گناہ میں مبتلا کر دیں، لیکن اللہ رب العزت کا آپ کے ساتھ فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی، لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، وہ اپنا ہی بگاڑ رہے تھے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی نیک عمل کرے، کوئی بھی اچھا کام کرے تو اس کو اپنے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے، یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ کا ہمارے اوپر خاص فضل ہے، جو ہم اس دور میں بھی کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، کوئی اچھی بات سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اس لیے اس بات پر فخر نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے اللہ کا فضل مزید مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ہمکنار کرے۔ اور میں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس بات سے استدلال کیا، دلیل لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ حالانکہ قرآن کریم نے یہی الفاظ عام انسان کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔
علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ اگر ہم اس آیت سے یہ بات لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے تھے، تو اس کا مطلب دوسری آیت سے یہ معلوم ہوگا کہ ہم سب کو بھی علم غیب ہے۔ لہٰذا اس بات سے استدلال کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے تھے درست نہیں ہے، بلکہ اس سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کو علم نہیں تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو علم سے نوازا ہے۔ اور جیسے پچھلی آیات میں ہوا ہے کہ آپ فیصلہ کرنے لگے تھے، اللہ نے آپ کو غلطی سے بچا لیا، تو اس کا مطلب آپ علم غیب نہیں رکھتے تھے، اللہ رب العزت ہی علم غیب رکھنے والے ہیں۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، الا من امر بصدقۃ، سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے میں، او معروف یا کسی نیک کام میں، او اصلاح یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے۔ یعنی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے ان 3 آدمیوں کے جو سرگوشی کرے، کسی سے چھپ کے بات کرے، نیت یہ ہے کہ صدقہ کرنا ہے، نیت یہ ہے کہ کوئی معروف کام کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے، یا نیت یہ ہے لوگوں کے درمیان اصلاح کروانی ہے، صلح کروانی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی یہ اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے یہ کام کرے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم بہت جلدی ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ یعنی سرگوشیاں کرنا اچھا کام نہیں عام حالات میں، لیکن فرمایا 3 کام میں اگر انسان سرگوشی کرے، انسان نے کوئی صدقہ کرنا ہے، انسان دوسرے کی عزت کو بھی بچانا چاہتا ہے، انسان کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی دعوت کا اہتمام، کوئی انتظام کرنا چاہتا ہے، کسی سے چھپ کر بات کرتا ہے کہ یار ہم یہ پلان کرتے ہیں تاکہ اگلے آدمی کو خوشی ملے، کسی کو صدقہ کرنا ہے اگلے کی عزت کو بچانے کے لیے، لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتا اس لیے وہ چھپ کر صدقہ کرتا ہے، یا کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، معروف کوئی بھی کام نیکی کا۔ حدیث میں آیا کہ تم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، حتیٰ کہ اپنے بھائی کو اگر تم مسکرا کر ملتے ہو، تمہارا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی معروف کام ہے، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں جو نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ یعنی انسان یہ سوچے کہ میں نمازیں پڑھتا رہوں، میں روزے رکھوں، میں صدقہ خیرات کروں، فرمایا کہ یہ نفلی کام چھوڑ کے تم لوگوں کے درمیان صلح کروا دو، یہ بہت بہتر ہے، لوگوں کی آپس میں صلح ہو جائے تو یہ بہت بہترین کام ہے، یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جھوٹ بولنا کسی 2 بھائیوں کی صلح کروانے کے لیے جائز ہے۔ آپ صلح کروانے کے لیے ایک بھائی کو کہتے ہیں یار آپ تو اس کے بارے نفرت رکھتے ہیں، وہ تو آپ کے بارے بڑے اچھے جذبات رکھتا ہے، حالانکہ اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، لیکن آپ کا مقصد صرف صلح کروانا ہے۔ وہی دوسرے کو آ کے کہیں یار وہ تو آپ کے بڑے اچھے جذبات رکھتا ہے، آپ اس کے بارے ہمیں نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ دونوں سوچیں گے یار وہ تو میرے بارے اچھے جذبات رکھتا ہے، وہ شاید آپس میں مل جائیں۔ اس نے بولا جھوٹ ہے، لیکن فرمایا کہ اگر تم کسی کی صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولو، وہ جھوٹ نہیں ہے، اس پہ تمہیں اللہ رب العزت اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اور یہاں پڑھتے مجھے اپنے استاد محترم کی بات یاد آئی، یہاں صدقے کا ذکر ہے۔ ہمارے استاد یہ میں جب پڑھاتے ہیں، اب تو ہم نے ان سے پڑھ لی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، لمبی ایمان والی صحت، تندرستی والی زندگی دے۔ ان کا معمول تھا کہ کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی آیت آتی نا، اس کے اوپر وہ عمل کرتے تھے۔ طلباء سے بھی کہنا عمل کریں۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ حدیث کے اوپر کوئی اتنا آدمی شدائی ہو کر عمل کرتا ہو، حتیٰ کہ ہم پڑھتے تھے، پڑھنے کے دوران آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے، ان کی کلاس میں بیٹھے تھے تو میری دادی امی فوت ہوئی، مجھے میسیج آیا گھر سے، میں گھر چلا گیا۔ انہوں نے لڑکوں کو کہا جنازہ تو جامعہ میں ہوا، انہوں نے کہا جنازے میں تو سب جائیں گے، پھر انہوں نے لڑکوں کو کہا کہ تعزیت کرنے گھر جانا ہے، تقریباً آدھی سے زیادہ کلاس گھر آئی تعزیت کرنے۔ کچھ دن گزرے، ایک اور کلاس میں لڑکا تھا، اس کی دادی امی فوت ہو گئی، وہ کسی دور علاقے کا تھا۔ اب وہ چھٹیوں پہ گیا ہوا تھا، لڑکوں کو پتہ لگا لیکن کسی نے فون کر کے بھی تعزیت نہیں کی۔ استاد جی کو بھی مصروفیت کی وجہ سے یاد نہیں رہا تعزیت کرنا۔ جب وہ واپس آیا، انہوں نے کلاس شروع کرنے سے پہلے کہا کہ فلاں لڑکے کی دادی بھی فوت ہوئی تھی، ہم جنازے میں تو نہیں جا سکتے، کافی دور تھا، لیکن ہم نے تعزیت بھی نہیں کی، تو لہٰذا ہمیں جرمانہ پڑتا ہے، ہم صدقہ کریں گے، پوری کلاس صدقہ کرے گی۔ خود انہوں نے زیادہ دیا صدقہ، کہا پوری کلاس 50 روپے صدقہ کرے گی، یہ ہم سے گناہ ہوا ہے تاکہ اللہ رب العزت ہمارا گناہ معاف کر دے۔ صرف اتنی بات نہیں، کلاس کا مونیٹر میں آیا تھا، فائل مین، انہوں نے کہا کہ 2 دن ہیں، جو جرمانہ دیتا ہے دے دے، تو نہیں دیتا مجھے آپ نے اس کا نام بتانا ہے۔ صرف 3 سے 4 لڑکوں نے جرمانہ دیا کہ استاد جی نے ویسی بات کی ہے، کون سا کوئی ایسی بات ہوگی۔ کلاس میں واحد وہ وجہ تھی، انہوں نے پوری کلاس کو ڈنڈے مارے، کہتے میں نے آپ کو کہا کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، آپ نے گناہ کے اوپر گناہ کر رہے ہو، آپ صدقہ بھی نہیں کر رہے اوپر سے۔
پوری کلاس کو انہوں نے سزا دی کہ تم نے جرمانہ بھی نہیں دیا. اور وہ اتنے شدائی ہیں حدیث کے اوپر, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. جنازہ پڑھنے کہیں فون آ جانا کہ لئیے جنازہ ہے, میرا کوئی شاگرد ہے, جنازے پہ پہنچ جاتے ہیں. کوئی خوشی کوئی غمی. کراچی سے فون آ جائے کہ فوت بھی ہے, کراچی چلے جاتے ہیں کہ یار میرا شاگرد ہے, شاگرد کا والد ہے, شاگرد کی والدہ ہے, حدیث میں ہے جنازہ پڑھنے جانا ہے, جنازہ پڑھنے چل جاتے ہیں. ابھی ہفتہ پہلے 1.5 ہفتہ پہلے ان کی والدہ فوت ہوئی ہیں. اللہ نے ان کو صلہ دیا ہے, دور دراز وہ صفدر آباد کے آگے کوئی علاقہ تھا, وہاں جنازہ تھا. بہت ہی ٹوٹی روڈ تھی, خراب روڈ تھی, لیکن بکھر سے لوگ جنازہ پڑھنے آئے ہیں. یہ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں صلہ دے رہا ہے. وہ حدیث پڑھاتے ہیں, صدقے کی حدیث ہے, کہتے ہیں آج صدقہ کریں گے. روزے کی حدیث ہے کہ نفلی روزہ رکھنا ہے, کہتے پوری کلاس روزہ رکھے گی, افطاری آج اکٹھے کریں گے. ایسی حدیثیں وہ پڑھاتے تھے اور عمل کرواتے تھے. تو آج میرے ذہن میں یہ آیت پڑھی نا, تو میں نے سوچا کہ یار صدقہ کروں گا. میں کتابیں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے گفٹ, ایک ایک کتاب آپ کو انشاءاللہ کلاس کے بعد گفٹ کروں گا. لیکن میرے لیے بہتر ہو گیا آج لڑکے کام میں. آج ڈاکٹر صاحب بھی نہیں آئے, وہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. ہاں جی, اس دن آئے تھے, بس آج نہیں ہے. اس دن آئے ہیں, جمعے کو آئے ہیں, آج نہیں ہے, جمعے کو تو آئے تھے وہ. ہاں جمعے کو آئے تھے وہ. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, اور جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے, مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی ہو. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور وہ مومنوں کے راستے کے سوا کوئی اور راستہ تلاش کرے, اس کی پیروی کرے. نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّىٰ, ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے, یعنی جہنم میں پھینکیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے. مطلب فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح طور پر آ چکی ہیں. اس کے بعد بھی انسان کو حدیث کا علم ہو جائے, انسان اس کے اوپر عمل نہ کرے, انسان کو پتہ لگ جائے کہ آپ کا یہ طریقہ تھا, آپ کا یہ حکم تھا, اس کی مخالفت کرے, مومنوں کے راستے یعنی صحابہ کرام کے راستے کی مخالفت کرے. فرمایا پھر وہ جس طرف بھی پھرے گا ہم اس کو پھیر دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس سے جو سنت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کیا ہے. کہ انسان اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل دیکھ لیں, ہمیں نماز کا پتہ لگ گیا کہ نماز کا طریقہ یہ ہے, ہمیں پتہ لگ گیا طریقہ یہ ہے, صحابہ کا طریقہ یہ ہے, آپ کا طریقہ یہ ہے, ہمیں پتہ لگ گیا کہ یار روزمرہ کے معاملات میں یہ طریقے آپ سے ثابت ہیں اور یہ ہمیں اختیار کرنے ہیں. انسان نہیں اختیار کرتا, فرمایا جس طرح وہ پھرنا چاہے ہم پھیر دیں گے. اب اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں اگر اللہ رب العزت چاہتے تو ہمیں گناہ سے بچا لیتے. اللہ رب العزت نہیں چاہتے ہمیں گناہ سے بچانا, یا اللہ ہم سے راضی ہے اس لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرمایا جہاں انسان پھرنا چاہے گا اللہ پھیر دیں گے. انسان گناہ کی طرف جائے گا, اللہ گناہ کے راستے اس کے لیے آسان کر دیں گے جہاں انسان پھرے گا. اس کی مثال ہمارے سامنے بھی ہے. ہم کہتے ہیں جی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں دے سکتا, لیکن جو لوگ پیروں کو فقیروں کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جا کے ہم نے نظر چڑھائی ہے, ہمارے 10 سال سے اولاد نہیں تھی جی, ہم نے جا کے قبر پہ نظر چڑھائی ہے, بکرا دیا ہے, ہمارے اولاد ہوگی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ملتی؟ وہ دینی اللہ رب العزت نے, لیکن انسان کا عقیدہ بن جائے کہ فلاں کے ذریعے ملنی ہے. اللہ بھی کہتے ہیں کہ تیرا عقیدہ یہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں انسان کے گمان کے مطابق ہوں. انسان میرے بارے میں اچھا گمان کر لے گا, برا گمان کر لے گا, جیسا گمان کرے گا اللہ ویسے ہی کر دیں گے. انسان سوچے کہ مجھے فلاں کی وجہ سے رزق ملتا ہے, اللہ اس کے ذہن میں یہی بات ہوگی ہاں مجھے رزق فلاں کی وجہ سے ملتا ہے. ہمارے نا 15 سال پہلے ایک انٹی رہتی تھی ہم سائے میں, 10-12 سال سے ان کے یہاں اولاد نہیں تھی. وہ کسی نے کہا جی کوئی تعویذ باندھ لے جی اولاد ہو جائے گی. انہوں نے تعویذ باندھ لیا. وہ گھر آئی امی کو کہنے لگی کہ ایسے ایسے میں نے تعویذ باندھا. امی نے کہا کہ آپ کو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے, آپ تعویذ اتار دیں. کہتی نہیں جی ایسے تو پھر وہ اولاد ہی نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ تعویذ اتار دیں, اللہ رب العزت کرم کرنے والا ہے. انہوں نے مشکل سے کرا کے تعویذ اتار دیا. کچھ دن گزرے, اللہ رب العزت نے ان کی سن لی, ماشاءاللہ ان کی بیٹی ہے. بس اللہ رب العزت کی طرف سے دین ہے. لیکن انسان جو نیت کر لے کہ اب اگر وہ نہیں اتارتی شاید اولاد تو مل جاتی, لیکن نیت ان کی بن جانی تھی کہ مجھے اس فلاں تعویذ کی وجہ سے فلاں بابے کی وجہ سے ملا. اللہ فرماتا ہے کہ جہاں انسان سوچتا ہے اللہ وہاں اس کو پھیر دیتا ہے, لیکن اس کا پھر ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. اس رکوع میں کرنے والے کام 14 نمبر کی.
پوشیدہ صدقہ و خیرات کی تلقین کرنا، نمبر 2 لوگوں کے درمیان صلح کروانا، نمبر 3 اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، رکنے کے 2 کام ہیں، دوسروں کو گمراہ کرنا، نبی اور صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، نبی آئے گا یا نبیوں آئے گا؟ نبی کہہ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وعلیکم السلام، صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ جانا، یعنی جیسے آیا آخری آیت میں